أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد قال ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ موضوع سخن راہ نجات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کے ضمن میں جو بھی ادبی، فلسفی اور فقہی اصولی نکات ہوں گے، میں آپ کے خدمت میں عشرہ محرم میں لفظ بلفظ تحلیل اور تجزیہ و ترکیب کے ساتھ آپ سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور آغاز سخن سے پہلے ہمیشہ اکثر و بیشتر تقریباً میں ایک روایت بیان کیا کرتا ہوں عزاداری اور محرم الحرام کے حوالے سے، کہ امام جعفر صادق آل محمد سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا وجہ ہے جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو چاہنے والے اور مغموم ہو جاتے ہیں اور سیاہ علم چھتوں پہ لگاتے ہیں اور سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اور حالت غم کی حالت طاری ہو جاتی ہے، مغموم ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، اے چاہنے والا سنیے کہ وہ قمیض جس کو پیغمبر کی بیٹی میری جد امجد اور شہزادی کائنات زہرائے مرضیہ نے کربلا کے لیے تیار کیا تھا، اسے فرشتے ہر گھر گھر لے جاتے ہیں، جس کے اثر سے خوشبو سے احساس کرتے ہوئے چاہنے والے مغموم ہو جاتے ہیں اور غم کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اسی زیارت اور عزاداری کے حوالے سے آغاز سخن سے پہلے، ہر مجلس سے پہلے ایک روایت سامعین کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، عزیزو، کائنات میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں اسلام سے ہٹ کر جو فطرت بشری میں شامل ہے، بلکہ دین شناس، بدن شناس افراد، فلاسفر نے 4 چیزوں کو استثناء کیا ہے کہ جس کو فطرت بشری میں قرار دیتے ہیں اور فطرت بشری میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر فطرت بشری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیز باید فطرت بشری میں موجود ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، پہلی صفت، نیکی کرنا، مائل بنیکی، نیکی کے طرف راغب ہونا۔ اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی انسان، کوئی کافر ہو، غیر مسلم کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، آپ کے لیے احسان کرتا ہے، تو یقیناً انسان کوشش کرتا ہے، باضمیر انسان احسان کا بدلہ احسان کے عنوان سے آپ بھی اسے احسان کریں۔ جیسے آپ دیکھیں روڈ بناتے ہیں، یہ روڈ بھی ایک نیکی ہے بشر کے سہولت کے لیے۔ جہاز بنانا نیکی ہے، جہاں کہیں پانی نہیں ہے پانی تہیا کرنا نیکی ہے، اور تیشے بنانا، وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں سبھی کو بنانا، یہ نیکی ہے۔
اچھا روڈ بنانا، راستہ بنانا نیکی ہے، گاڑی بنانا نیکی ہے، یہ تمام نیکی ہے۔ نیکی میں چیزیں آتی ہیں کہ بس نیکی کرنا اسلام سے ہٹ کر فطرت بشری کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی نیکی کریں دعا خود بخود سے نکل جاتی ہیں، اس کے لیے یا کوشش کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی کرے جس نے آپ کو نیکی کری ہے۔ اسلام نے آ کے اس کی تائید کری ہے۔ اسلام کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی انسان ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یعلمون۔ دیکھیں اگر کوئی اچھا عمل کریں، احسان کریں، اس احسان کے مقابلے میں پروردگار عالم 10 حسنات عنایت کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں غور سے توجہ چاہوں گا۔ 10 حسنات عنایت کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، ایک نیکی کے بدلے میں 10,000۔ اگر کوئی برا عمل انجام دے دے، غفور الرحیم ہے، وہی جزا دی جاتی ہے جو اس نے عمل کری ہے، عمل کے حساب سے جزا دی جائے گی، عمل کے حساب سے عقاب کرایا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ اما حسنے میں، نیکی میں، ایک نیکی کے بدلے میں کیا پروردگار عالم 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ نیکیاں اس وقت 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے جب انسان اس نیکی کو باقی رکھے، نیکی پر توجہ چاہوں گا۔ وَلَا تُبْتِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، ادھر سے آپ نے نیکی کری، ادھر سے منت گزاری کے ذریعے سے تباہ کر دیا، تو پھر حسنہ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بس حسنہ 10 حسنہ، بس اوقات آپ کی خدمت میں مثال دوں گا، اس سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہے۔ فَلَا تُبْتِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یہ نیکی 10 حسنات عنایت کرے گا، اس سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہے اخلاص کے حساب سے۔ اس وقت ہے انسان اس نیکی کو تباہ و برباد نہ کرے۔ توجہ چاہوں گا، منت معاشرے میں یہ ہوتا ہے، معمولی سی نیکی کری، جب اختلافات ہوتے ہیں، یہ وہی تو ہو تم جس وقت تم پریشان تھے تو میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے امداد کری، میں نے نیکی کری، یہ ہے معاشرے میں۔ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں واقعاً نیکی سے کہتے ہیں، دیکھیں میں بلکہ اس کے بعد ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نیکی کے لیے سورہ بقرہ میں ایک مختصر سی مثال بیان ہوئی ہے، قرآنی مثال ہیں، 250 سے زیادہ مثال بیان کیے ہیں، پروردگار عالم نے کیا ہے، قرآن میں موجود ہیں، بلکہ 2 کتابیں چھپی ہیں استاد محترم آغائے مکارم شیرازی کی، امثالہ قرآن کے نام سے 250 سے زیادہ مثالیں اس نے بیان کری ہے، قرآن کی مثالیں بیان ہوئی ہیں وہاں پر۔ توجہ چاہوں گا، ایک مثال، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس شخص کی مثال جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، مثل الذین فی سبیل اللہ، اس کی مثال دانے گندم کی طرح ہے، گندم کی مثال ہے۔ انبتت فی 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جب آپ دانے گندم بوئیں گے نا تو اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 سنابل 7 خوشے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جب خدا چاہتا نا اس سے بھی زیادہ حسنات دیتا ہے۔ توجہ ہے حسامین، اس سے بھی زیادہ حسنات دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے بھی سے کہتے ہیں کہ روز قیامت بعد ایسے افراد ہوں گے انہوں نے مختصر سی نیکی کری ہے دنیا میں، کوہ احد سے بھی زیادہ حسنات عنایت ہوں گی۔ پروردگارہ میں نے تو مختصر سی نیکی کری تھی، فلان اس شخص نے تو پیسے اڑائے تھے، فلان اس شخص نے تو اب دولت اڑائی تھی، تو کیا ہوا؟ کہاں اس نے شہرت کے لیے اڑائی ہے پوری دولت، اور آپ کا جو عمل اخلاص تھا خالصتاً ہمارے راہ میں اڑائے ہیں۔ جو ہمارے راہ میں 1 روپیہ بھی دیتا ہے نا اس کے لیے یہ ہم انتظام کرتے ہیں، اجر دینے والا ہم ہیں تو ہم اس طرح سے انتظام کرتے ہیں، کوئی حد سے بھی زیادہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ ایک مختصر سی مثال، ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، غریب غربا کو دکاندار خرچہ دیتا تھا، ایک قصاب تھا غریب غربا کو گوشت دیا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک دولت مند شخص تھا، گاڑیاں تھی، مال دولت تھا، مال تھا، اس کے لوگ اسے برا بلا کہتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، تو ایک دن مر گیا، مرنے کے بعد گوشت کے پاس گوشت لینے غریب غربا آئے، دکاندار کے پاس خرچہ لینے آئے،
تو گوشت والے نے بھی کہا، دکاندار والے نے بھی کہا، دینے والا تو مر گیا۔ کون تھا؟ وہی تھا جس کو تم لوگ برا بلا کہتے تھے، اسے کہتے ہیں حسنہ۔ کسی کو پتا نہیں ہے، لوگ برا بلا کہتے ہیں، لیکن اندرونی طور سے وہ خدمت کرتا تھا، کمک کرتا تھا، غربا کو دیا کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں وَلَا تُبْدِلُوا الصَّدَقَاتِ، صدقات منت گزاری کے ذریعے سے اپنے اعمال کو باطل نہ کریں۔ یہ ہے نہ منت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، دے گیا تو ایسے شخص کو پروردگار عالم کو سے بھی زیادہ درجہ کیسا نہیں دے گا۔ وہ ہم اور آپ نہیں ہے کہ معمولی سا عمل پہ معمولی سا درجہ دیا جائے۔ وہ پروردگار عالم ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے پاس حساب کتاب ہے، وہ عادل مطلق ہے، عادل ہے۔ واضح ہو گئی؟ بس نیکی کرنا یہ فطرت بشری کا تقاضا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسلام نے آ کر کہا دیکھیں احسان کے بدلے میں احسان کرنا۔ لیکن ایک جملہ امیر المومنین کا فرماتے ہیں کہ احسان کر کے جس کو آپ نے احسان کیا نا اس کے شر سے بچنا۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہر شخص کے احسان سے نہیں، اگر آپ نے کسی شقی شر کو احسان کیا ہے نا تو اس کے شر سے بچے۔ وَإِلَّا مومن کبھی بھی احسان کرنے والے کے لیے برا نہیں سوچتا ہے اور شر نہیں ہے وہ اس کے لیے، وہ تو کوشش کرتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس بندہ مومن نے احسان کیا ہے تو میں بھی اسے احسان کروں۔ اب واضح ہو گئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز جو فطرت بشری میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کا احترام، پدر و مادر، احترام پدر و مادر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا احترام کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک قرار نہیں دینا اللہ کا، اور والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا۔ دیکھیں عبودیت کے بعد فوراً والدین کا ذکر ہے، والدین کا یہ مقام ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک دو واقعات بھی بیان کروں گا۔ جو بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی سعادت چاہتا نا اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کا احترام کریں۔ توجہ چاہوں گا، کوئی والدین کا احترام کریں۔ پیغمبر اکرم کے دو رضائی بہن، ایک بہن تھی اور ایک بھائی، تو جب بھائی آتا تھا احترام کرتا تھا، بہن آتی تھی زیادہ احترام کرتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا مولا آغا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ کا بھائی رضائی، وہ بہن۔ کہا میں بہن کو اس لیے زیادہ احترام کرتا ہوں، جب آتی تھی احترام کرتے تھے، ہدایہ دیتے تھے، استقبال کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اپنے والدین کا زیادہ احترام کرتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی راز حسن سلوک با پدر و مادر ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں کیا ہو؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کیونکہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ آپ کے خدمت میں پوری آیات بیان کرتا، اف تک نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیے اگر کوئی شخص جزا و فضا کریں، لوگوں کو دھکیلتے ہوئے گھر سے نکالیں، کتنا گناہ ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اف تک نہ کریں۔ اف تک یعنی کیا ہے؟ ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر جا رہے، آج کل والدین کے ساتھ کہاں یا بغل میں ہوتے ہیں یا بچے آگے ہوتے ہیں، والدین پیچھے ہوتے ہیں، کہاں آگے؟ ان سے آگے نہ بڑھنا۔ جناح الذل، بالکل تواضع کے ساتھ پیش آنا، اپنے پروں کو بچھائے رکھنا، تواضع کے ساتھ پیش آنا، کہیں آواز بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف سے بھی کوئی مختصر سا لفظ ہوتا نا، خداوند عالم بیان کرتا، یہ آپ یاد رکھیے۔ یا ایک شخص ایک جوان آیا پیغمبر کے خدمت میں کہ مولا میرا ارادہ ہے، میں عاشق ہوں جہاد کا، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا جہاد میں جاؤ، اگر مر گئے شہادت ہیں، جنت میں چلے جاؤ گے، بچ گئے غازی کہلاؤ گے، تو اس میں بھی اجر بہت زیادہ ہے خدا کے پاس، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک معنی ہے، کیا ہے؟ میرے والدین کہتے ہیں کہ آپ جہاد میں نہیں جائیں، میں ان کا بہت پیارا ہوں، آپ جہاد نہیں کیا کریں، جہاد میں نہیں جائیں۔ کہاں والدین کا احترام کرتے ہوئے شب روز والدین کے خدمت میں بیٹھنا کئی جہادوں سے افضل ہے۔ سمجھئے آپ، جہاد خون جب گرتا ہے نا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق الناس کے علاوہ۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کئی جہادوں سے
पिदर व मादर के साथ उल्फत व मोहब्बत के साथ शब रोज़ रहना, उनका एहतराम करना, ये कई जिहादों से अफजल है। या हज़रत मूसा का वाक़या आपको पता है कि मशहूर व मारूफ वाक़या है। मूसा ने कहा परवरदिगारा मेरा हमसाया क्या होगा, कौन होगा? फलां कस्साब होगा। एक कस्साब था, तो देखता रहा, गोश्त देता रहा, वो पैगंबर देखते रहे। तो एक मरतबा जब जाने लगे, कहा आज मेहमानी आप नहीं चाहते हैं, मैं मेहमान बनना चाहता हूँ, आइए मेहमान बने। तो उसके बाद अच्छा सा गोश्त काट के लेकर गया, उसे पका के एक मखसूस जगह में माँ को खूबसूरत जगह में खूबसूरत बना के सफाई के साथ रखा था माँ को, और गोश्त अपने हाथों से काट के पका के खिलाते रहे। तो जब वो खिला रहे थे तो माँ की लब हिल रही थी, तो कुछ कहती थी। तो पैगंबर खुदा ने फरमाया कि ये आपकी माँ क्या कहती है? कहा मेरी माँ कहती है कि परवरदिगारा मेरे इस लाल को हज़रत मूसा का हमसाया बना दे। अब तवज्जो किया, एहतराम मादर में क्या कुछ नहीं होता है। तो हज़रत मूसा ने कहा मैं हज़रत मूसा हूँ, मुबारक हो तुम्हें कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें मेरा हमसाया बना दिया है। ये है पिदर व मादर का एहतराम। वक्त गुजरता जा रहा है, लिहाजा मैं जल्दी कर रहा हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें मैल आगाही है, आगाही यानी इल्म, वो चीज़ें जो मजहूलात हैं उन तक पहुँचना ये फितरत बशरी का तकाजा है। कोई ख़बर पहुँची है फ़ौरन कोशिश करता है वो ख़बर क्या है, कैसी है, कोशिश करता है नामालूम ख़बर को जानने के लिए। और उलूम को पहचानना ये फितरत बशरी का तकाजा है। कुरान कहता है यकीनन हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, याद रखिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं होते। अजीज़ो माशरे में फसाद की जड़ क्या है? जहालत है। घर में फसाद की जड़ जहालत है, मियाँ बीवी में फसाद की जड़ जहालत है। जहालत अगर ख़त्म हो जाएगी ना माशरे से, यकीनन बेहतरीन सुलझा हुआ बेहतरीन माशरा करार पाएगा। जहालत की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर कोई हुक्मरान भी, रईस भी, सदर भी कोई आलिम हो, समझने वाला हो, सोचने वाला हो, तो यकीनन हुकूमत की हालात यही नहीं होंगी। ये जहालत हैं, जोहला को आगे बढ़ाएंगे तो यही होगा। जहालत हैं, किसी आलिम को, जानने वाले को, शिनाख्त करने वाले को आगे बढ़ाए, माशरा बेहतर होगा। घर के फसादात, माशरे के फसादात, भाई बहन के ये तमाम जहालत की वजह से हो रही है। और पैगंबर अमीर अल-मोमिनीन ने तभी तो कहा था सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी, आपके मफ़क़ूद होने से पहले मुझसे सवाल किया करें। किसी ने सवाल किया मेरे बाल कितने हैं, किसी ने सवाल किया क्या, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया देखिए याद रखिए आज ज़मीन के रास्तों से अली आसमान के रास्तों को ज़्यादा पहचानता है, ज़्यादा जानता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि आसमान के रास्ते कितने हैं, कैसे आसमान पे पहुँचे, कैसे चढ़े हैं। और ये वो पानी है, हर शय के लिए को ज़िंदा करने वाला पानी है। ये इस पानी से जहाज़ भी बन सकता है। इस पानी से एक वक्त आएगा कि इसी पानी से बिजली भी तौलीद होगी। इसी अब देखो हो रहा नहीं हो रहा है, ये तमाम हालात हो रही नहीं हो रही, बिजली तौलीद हो रही नहीं हो रही है। 1400 साल पहले अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया था आज ये सब कुछ मुहक्कक हो रहा है। वो अली जो खुद कहते अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाबन, पैगंबर ने 1000 बाब मुझे सिखाए हैं और हर 1000 बाब इल्म के बाब सिखाए हैं और हर दरवाजे पे 1000 बाब खुलते हैं। तभी तो पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, याद रखो दरवाज़ा इल्म का अली है, शहर दरवाज़ा यानी इल्म का शहर पैगंबर है। अली से मिले बगैर, अली के बगैर पैगंबर नहीं पहचान पाओगे। अगर पैगंबर को जानना है ना तो पहले अली को पहचानो, पैगंबर समझ में आएगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अजीज़ो उसके बाद और ये भी याद रखिए ये एक नुक्ता आपकी खिदमत में इल्म के बारे में, आल मोहम्मद ने जिस तरह से दीनी उलूम में तवज्जो दी है अपने ज़माने में दुनियावी उलूम के तरफ तवज्जो दिलाई है। जैसा इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने में जाफ़र इब्न हय्यान जो फादर केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, दुनिया कहती हैं कि नाम से ज़िक्र करती हैं। आपको पता है
کہ اس طرح کے افراد بھی خصوصی امام صادق کے زمانے میں، امام صادق آل محمد کے زمانے میں 2 حوضے، ایک حوض عمومی تھا جو مسجد نبوی میں، ایک حوضہ تھا خصوصی جنگل میں۔ اس طرح افراد کو تربیت کرنے کے لیے، ایسے افراد کو تربیت کرنے کے لیے خصوصی ایک اور حوضہ تھا جنگل میں، جس میں خصوصی افراد تربیت ہوا کرتے تھے۔ واضح ہوا کہ امام بھی فرماتے تھے، امام کے سرحانے پہ لکھا ہوا تھا کہ یتیم اسے نہیں کہتے ہیں جس کے والدین نہ ہو، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، جاہل کو یتیم کہتے ہیں۔ آج یہ ہمارے لوگ، ہمارے معاشرہ جہالت سے اپنے آپ کو، معاشرے سے جہالت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے جہالت کو ختم کری نا، معاشرہ بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ صفائی کی رعایت یقیناً ہوگی۔ اب صفائی نہیں ہے جہالت کی وجہ سے، اور جہاں جس ملک میں علمی حوالے سے ترقی کیے ہیں، جن ممالک نے، اب دیکھیں وہاں صفائی کے حوالے سے، ادب، ہر حوالے سے آپ دیکھیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں، اب بھی علم کے 27 حروف ہیں تو 2 حروف ابھی روشن ہوئے ہیں، واضح ہوئے ہیں۔ اما 25 حروف کا علم اس وقت روشن ہوگا جب امام زمان قیام فرمائیں گے، امام زمان ظہور فرمائیں گے۔ اب سوچئے کتنا علم ہے آل محمد کے پاس، کہ 2 حروف کے علم میں کوئی چاند پر چڑھ گیا ہے تو کوئی سیارے پہ، کوئی کیا، کوئی کسی نے ایٹم بم بنائی ہے تو کسی نے کیا۔ چوتھی چیز مائل بے زیبائی ہے۔ زیبائی یہ فطرت بشری کا تقاضا ہے۔ خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے، خوبصورت شے کو دیکھتا ہے تو خوبصورت بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے، خوبصورت انسان کو دیکھتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے۔ واللہ احسن الخالقین، خدا بھی فرماتا ہے خدا بہترین حسن و جمیل خلق کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ لیکن عزیزو یہ مقدمہ ہے، آئی وافی ہدایہ ربط مطلب کے لیے یہ مقدمہ ہے کہ اب ایک اور چیز ہے جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، لیکن اس انسان آشنا نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہچان پایا ہے۔ موجود ہے، احساس بھی کر رہا ہے، اظہار نہیں کر رہا ہے، وہ وجود خدا ہے۔ وَإِذَا قرآن ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وجود خدا بھی ہر انسان کے فطرت میں موجود ہے۔ دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں، وجود خدا کے بارے میں کوئی منکر نہیں ہے۔ مصادیق خدا میں منکر ہے، کوئی آتش کو خدا مانتا ہے، کوئی گائے کو خدا مانتا ہے، لیکن بے عنوان خدا ایک پرستش کے عنوان سے قبول تو کرتا ہے۔ کوئی کسی اور کو خدا مانتا ہے، کوئی وحدہ لا شریک کو خدا مانتا ہے۔ مصادیق میں اختلاف ہے، وجود خدا میں اختلاف نہیں ہے۔ تو عزیزہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ إِنسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ منیباً الیہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل۔ یاد رکھیے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا انسان کو، تو اس وقت انسان خدا کو پکارتا ہے، دعا ربہ، خدا کو پکارتا ہے۔ لیکن جب کوئی نعمت عطا ہوتی ہے نا، تو جس کو اس نے پکارا تھا اسے فراموش، نسی ما کان یدعو من، اس سے پہلے جس کو پکارا تھا نا اس کو فراموش کرتا ہے۔ یہ انسان فطرت میں ہے، جیسا کہ اور ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ دیکھیں جب یہ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں نا، جب کشتی غرق ہو رہی ہو، دعا کرتے ہیں یعنی پکارتے ہیں خدا کو، تو سوال کرنے والے نے جب سوال کیا نا کہ مولا کس طرح سے پہچانے، مولا نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا، اس نے کہا ہاں مولا میں ایک مرتبہ کشتی پہ سوار تھا، جب کشتی غرق ہونے والی تھی نا تو فوراً میری ضمیر نے آواز دی، دل سے آواز نکلی، اے پالنے والے پروردگار، اے خدا مجھے بچا لے۔ خود پیغمبر فرزند زہرا نے فرمایا، ظاہراً امام جعفر صادق نے فرمایا کہ معصوم نے فرمایا کیا، اے بندہ خدا یہی وہ خدا ہے جس کے طرف آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ لیکن مشکلات میں انسان پکارتا ہے، ہر کوئی پکارتا ہے مشکلات میں، جب نعمت ملتی ہے نا تو وہ جس کو پکارا تھا اسے فراموش کرتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو
بس وجود خدا کے بارے میں، امام کے بارے میں بھی اور وجود خدا کے بارے میں بھی، امام کے بارے میں بھی سبھی مانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ امام آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے آیا ہے، کوئی کسی اور کو مانتا ہے، لیکن فطرت بشری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک منجی بشریت آ جائے، ایک بشر آ جائے، انسان آ جائے، تاکہ اس ظلم جور میں بری ہوئی کائنات کو میں عدل کو بر دے، ظلم جور کو ختم کرے۔ اس طرح سے طبیعت انسان چاہتی ہے، طبیعت انسان میں موجود ہے، لیکن انسان مصادیق میں اشتباہ کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، جب آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس عزیزو، یہ 5 چیزیں جو فطرت بشری میں، اگرچہ فلاسفر بدنشناس افراد نے 4 کو بیان کیا ہے، لیکن 5ویں کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن 5واں بھی ہے جو وجود خدا ہے۔ ہر انسان انشاءاللہ تعالی آگے وجود خدا کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی۔ کل کی مجلس میں محرم کی دوسری تاریخ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً عجیب ہے کہ احساس بھی کر رہا ہے انسان، مشکل میں پکارتا بھی ہے، لیکن جب نعمت ملتی ہے نا تو فراموش کرتا ہے۔ یہ ہماری طبیعت یہی ہے، ہماری عادت ہو گئی ہے کہ مشکلات میں انسان خدا کو پکارتا ہے، مشکلات میں آل محمد کو یاد کرتا ہے۔ جب مشکلات ٹل جاتی ہے نا، آل محمد کو بھول جاتا ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو دعائے کمیل بھی پڑھے گا، حدیث قصہ بھی پڑھے گا، زیارت عاشورہ بھی پڑھے گا۔ جب مشکل ٹل جاتی ہے نا، نہ دعائے کمیل پڑھتا ہے بلکہ نماز بھی ترک کرتا ہے۔ جب مشکل، بہت سے ایسے افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ مشکلات میں ڈھل گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیے، بیماری ختم ہو گئی، نماز ترک کر دیا۔ لے بھائی، جب بیماری میں خدا کو پکارتے ہوئے بیماری کے صحت میں مگر کوئی خدا نہیں ہے، نہیں پکارنا ہے کیا؟ فقط بیماری میں خدا ہے؟ عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پکارنا ہے تو ہر وقت پکارو۔ خدا ارحم الراحمین ہے۔ خدا کسی کی آواز کو دل سے جب بات نکلتی تو اثر رکھتی ہے نا، کسی کی جب دل سے بات نکلتی ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کبھی بھی آپ کی اس بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اب یہاں تک آپ سامعین کو لانا تھا، یہاں تک لانا تھا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے حبیب یاد رکھو، چونکہ فطرت بشری میں میرا تعارف ہے، مجھے مشکلات میں پکارتے ہیں، جانتے ہیں، جب نعمت ملتی ہے تو فراموش کرتے ہیں، لہٰذا ابھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط یہ ان سے کہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہنچنے کے لیے ایک راہ نجات ہے، ایک راستہ ہے، جب تک اس راستے کو تلاش نہیں کرو گے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قل کہہ دو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے آپ لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ بس میری اتباع کریں تو کیا ہوگا اتباع سے؟ جب میری اتباع کریں گے، پیغمبر کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، خدا تمہیں دوست رکھے گا۔ بابا، دوستی خدا کا کیا معنی؟ یغفر لکم ذنوبکم، جب خدا تمہیں دوست رکھے گا تو خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ واضح ہو گیا کہ یہاں تک آپ کو لانا تھا۔ اسی لیے کہہ رہا حبیب، اب ان کے وجود میں، ان کے فطرت میں میرا تعارف ہے، مجھے جانتے ہیں، مشکلات میں پکارتے ہیں۔ اما اب ان سے کہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے، میری محبت حاصل کرنی ہے، یہ یاد رکھو، پوری زندگی صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتے رہیں، طواف کعبہ کرتے رہیں، جب تک میری حبیب کی اطاعت نہیں ہوگی، فاتبعونی اطاعت نہیں ہوگی، تب تک میری محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزو، بس آخری جملے ہیں کیونکہ آذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو آپ کے خدمت میں کہ بس وہیں آل محمد بنا عرفہ، جن کے ذریعے سے بنا عرف امام محمد بنا عرف اللہ و منا عرف اللہ و منا وحد اللہ و منا عبد اللہ و منا وحد اللہ، کہ ہماری ذریعے سے توحید بیان ہوا ہے، ہماری ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہوئی ہے بشر کو۔ تو عزیزان محترم، وہی افراد جن کے ذریعے سے آل محمد خدا کی معرفت حاصل ہوئی ہے، ان کو انسان نے، بشر نے نہیں پہچانا، اور کتنا ستایا آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ عزیزو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یقیناً آپ کی خدمت میں روایت بیان ہوئی کہ سخت مرحلہ ہے
وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے امام رضا کا، کہ محرم کی پہلے تاریخ میں سفر پہ تھے، سفر سے آ رہے تھے، ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی، کہاں پڑی؟ چاند پر۔ جب چاند پر امام کی نظر پڑی نا، وہیں پہ بیٹھ گئے، صحرا میں بیٹھ گئے، مٹی پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا جد امجد حسین آپ پر سلام ہو، آپ کے مظلومیت پر سلام ہو، میرا غریب جد آپ پر سلام ہو، سلام ہو، سلام کر رہے تھے۔ اور امام کا یہ مشہور جملہ ہے، ان کنت باکیا علی شیء، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر کسی پر گریہ کرنا ہو نا، اب کہ علی الحسین، میرے جد امجد حسین پر گریہ کرو، فَإِنَّهُ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الشَّاةُ، جس طرح حیوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح میرے جد امجد کو ذبح کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا گریہ کر رہے تھے، کربلا کا رخ کیا ہوا تھا، ایک شکاری ہرنی کو لے کے آئے، پہلی محرم کی پہلی تاریخ ہے، لے کے آ رہے تھے، شکاری ہرنی اداس آنکھوں سے امام کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے شکاری سے کہا، شکاری نزدیک آئیے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہرنی سے اجازت دیں گے؟ اجازت ہے، عربی سوال کرے۔ کہنے لگے ہرنی، کیوں آپ گریہ کر رہے ہو؟ کہا مولا گریہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں، اس نے مجھے پھنسایا، گریہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے 2 بچے ہیں، دوپہر سے میں نے دودھ نہیں دی ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجئے چند لمحات کے لیے، چند دقائق، تاکہ میں جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے شکاری، اجازت ہے کہ اجازت دے دیں کہ یہ واپس آئے گا حیوان، یہ ہرنی واپس آئے گی۔ یہ عربی کیسے ہو سکتا ہے کوئی حیوان واپس آ جائے؟ ہماری آپ کی بات سنیں، کہا نہیں آئے گی ہرنی، اگر نہیں آ گئی آپ کی خدمت کے لیے میں آ جاؤں گا۔ مجبور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن سر وقت ہرنی دیر کرتی ہے، تو ایک مرتبہ عربی کہتا ہے، یہ عربی وہ تو ہرنی نہیں آ گئی، آپ نے تو کہا تھا آئے گی، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تھوڑا انتظار کرے۔ ایک مرتبہ ایسا وقت بھی آیا، ہرنی گریہ کرتے ہوئے آئی، 2 بچوں کو ساتھ میں لیے آئی، تو مولا نے کہا کہ مولا کے قدموں پہ سر رکھا، رکھنے کے بعد کہا مولا مجھے معاف کیجئے، میں نے تاخیر کری، اور تاخیر کی وجہ یہ ہے میں آ رہی تھی، میرے قبیلے کی ہرنیاں جمع ہو کے ہول بنا کے گریہ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہم پیغمبر کو، شہزادی کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ میں نے بھی سوچا زندگی پر اعتبار نہیں ہے، شاید شکاری مجھے ذبح کر دے، یہ آخری وقت لمحات میں مولا کا ذکر سن کے مر جاؤں یا گریہ کر کے مر جاؤں، مولا اس لیے میں نے دیر کری ہے۔ تو ایک مرتبہ عربی کو پتا چلا یہ امام رضا ہے، امام کے قدموں پہ گرے، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ عزیزان محترم، یہ اس نے آزاد کر دیے، وہ ہرنی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے۔ عزیزو یہی وہی امام رضا ہے جس کی جدہ امجد جدہ حضرت زینب کبریٰ شام کی بازاروں میں بے مخنہ و چادر۔ عزیزو پہلی تاریخ ہے، امام نے کہا شہزادی بہن زینب اب مجھے اماں کے روزے پہ جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ ماں کے سرانے پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا اماں آپ کو پتا ہے حسین چاہتا تھا کہ حسین آپ کے روزے کی مجاوری کرے، خدمت کرے، لیکن آپ کو پتا ہے نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی ہے، میں کربلا جا رہا ہوں، لہذا مجھے اجازت، حسین کا آخری سلام لیجئے۔ قبر سے آواز آئی میرے لال، شہزادی کا بھی سلام لیجئے، یاد رکھو جہاں میرا لال ہوگا شہزادی بھی وہاں ہوگی۔ ایک مرتبہ شب عاشور اصحاب پوچھنے لگے مولا ایک ضعیف خاتون کی آواز آ رہی ہے، کون ہے؟ مولا نے فرمایا آپ کو پتا نہیں ہے کون ہے؟ میری ماں جنت سے آئی ہوئی ہے اور مقتل میں کانٹے صاف کر رہی ہے، مقتل کو صاف کر رہی ہے کل کے لیے، میری ماں کی آواز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مریض ہیں شفا کامل عنایت فرما، اور عزاداری کے حفاظت کرنے والوں کو صحت سلامتی عنایت فرما، اور دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما، اور عزاداری سے شہداء کو محفوظ فرما، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔